اچھا میم، چونکہ اب یہ گھر ہے، جاوید صاحب خود یہاں پہ رہے، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، اقبال کی کون سی میموری یہاں پر موجود ہے آپ کے پاس؟ اقبال نے یہ گھر کبھی نہیں دیکھا، وہ تو جاوید منزل علامہ کے پاس کوئی ذاتی گھر تھا ہی نہیں. 500 روپے مہینہ کماتے تھے اور پھر وہ دے دیتے تھے اہلیہ کو، والدہ جاوید کو، کہتے تھے بس یہ میں نے اور کچھ نہیں کمانا، اب میں فارغ ہوں، تم جانو اور تمہارے گھر کا کام. تو وہ 400 روپے خرچتی تھی، 100 روپے بچا لی. تو 100 روپے بچا 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 کے انہوں نے یہ جاوید منزل کا پلاٹ لیا، اور یہ تھا 9 کنار، ان زمانوں میں سستے ملتے تھے. اور پھر یہ اقبال کا بھائی جو تھا وہ ٹھیکیدار تھا، انہوں نے وہ گھر بنایا جاوید منزل، جس میں میں نے بھی اپنی عمر کا کچھ حصہ گزارا ہے. بڑا اچھا گزرا تھا، حالانکہ کیا اینٹیں جو تھیں وہ کچی تھیں، گارے کی چنائی تھی، لیکن یہ گھر ہو یا وہ گھر ہو جہاں انسان عافیت سے رہے نا، وہی ہو. تو کوئی چیز ان کی رکھی ہوئی ہے، کوئی یاد رکھی ہوئی ہے جاوید صاحب نے رکھی؟ انہوں نے کہا تھا جی بس یہاں بننا ہے میوزیم، جو چیز ہے ان کی وہ قوم کی امانت ہے، ہماری نہیں. تو میں نے لسٹ بنائی، ڈاکٹر صاحب تو گئے ہوئے تھے امریکہ، وہاں یونائٹڈ نیشنز میں نے تمام چیزوں کی فہرست بنائی اور ایک ایک کر کے گن کے ان کو دے دیا. اب میرا بیٹا بڑا ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے آپ نے اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کو پرماننٹ لون ہے. آتے ہیں اور صفحے پھاڑ کے لے جاتے ہیں علامہ کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے دستاویزات کی. کیا کرے انسان؟ میں نے کہا چلو میں اگر بچا بھی لوں، تمہارے وقت میں یہ ہوگا، تمہارے وقت میں نہیں، تمہارے سے بعد میں وقت میں ہوگا، یہ ہونا ہی. حکومت کی ذمہ داری تھی نا پھر اسے سنبھال کے رکھتے. ظاہر ہے اس وقت تو بھی جب اقبال کا انتقال ہوا اس وقت تو ان کی حکومت تھی انگریزوں کی. اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ آج بھی یہ جو بات ہم کرتے ہیں ایک پیج پر ہونا چاہیے حکومت اور اداروں کو، کیونکہ آپ تو خود قانون دان بھی رہی ہیں، کتنے ہم ایک پیج پہ اور کتنا ضروری ہے ایک پیج پر ہونا؟ ایک پیج پہ ہوں تو بہت ہی اچھا ہو، لیکن ایک پیج پہ نہیں ہے. ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور یہ اپنے فائدے میں دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا. تو اس سے ہمیں کافی یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ نقصان ہوا ہے، اس کو تو پورا کرنا ہی کا. نوجوان انشاءاللہ آپ جیسی نسل کریں گے. بالکل صحیح. کوئی ایک ایسی خواہش میم آپ کے دل میں ہو جو آپ چاہتی ہوں کہ وہ پوری ہو، یا پھر پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آپ دیکھ سکیں، وہ کون سی ہے؟ کیا شاعر تھا غالب، اس نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو دل میں آپ کے بات ہوتی ہے کہ یہ پوری ہو جائے. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، میں تو جتنا شکر کروں کم ہے کہ اللہ نے اولاد دی، نیک اولاد دی. گئے باہر، میں نے کہا بھائی جہاں تم دنیا میں جاؤ واپس یہیں آنا ہے، اپنے گھر جیسی کوئی جگہ نہیں. دونوں آ گئے، دو ہی تو میرے بچے. بہو ہے وہ سید احمد خان کی اولاد میں سے. اچھا، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، وہ بھی ہمارے پاس یہیں ہے، اور بچے اس کے. تو سر سید جیسی انقلابی سوچ بھی رکھتی ہیں؟ بالکل رکھتی ہیں، ماشاء اللہ اتنی مثبت اس کی سوچ ہے، اور لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے کہ جس کی انتہا. اچھا میم، یہ بتائیے گا اقبال جیسا شاعرانہ مزاج کس میں ہے؟ جاوید صاحب میں تھا یا آپ کے کسی بیٹوں میں سے کسی میں ہے؟ کسی میں بھی نہیں. دیکھیے وہ تو اپنے صدی کیا اپنے جنریشن کے واحد شخص. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. ان میں سے کوئی ویسا نہیں ہے، اپنی اپنی طبیعت ٹھیک ہے. جاوید جو تھے وہ بڑے اس بات پہ سنسیئر تھے، انکساری تھی ان کی طبیعت میں. بچے اپنے اپنے رنگ میں ہیں. اچھا، یہ آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ اقبال کو بڑا پڑھتے ہیں اور اکثر پڑھتے ہیں اور انہیں انٹرپریٹ بھی زیادہ بہترین طریقے سے وہ کرتے ہیں، بہت انسپائر ہیں. یہ پہلے شروع سے ہی تھے دادا سے یا پھر آہستہ آہستہ؟ میرا خیال ہے شروع سے اس کا تحقیق کی طرف رجحان تھا، اور چھوٹا جو تھا وہ عملی زندگی میں حصہ لیتا تھا. دونوں وکیل ہیں، تو بڑا تو وکالت کو خاص کرتا نہیں، وہ تو بس تحقیق میں ہی لگا رہتا، اور پھر لوگوں کو سمجھاتا بھی ہے، جو بڑی اچھی بات ہے. جس کو نہیں سمجھ آتی وہ سمجھ تو لیتے ہیں نا بات.
ایک اور میم کی ایک بات ہے کہ وہ اس میں پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں اب اس لیول کر رہی ہوں، لیکن اب دیکھیں نا عمر گزر گئی اور ابھی تک کیا نہیں. اب اس سال لیکن کرنا اور ارادہ کرنا بہت بڑی بات ہے. آخر تک میں نے مکمل کر کے دینا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو. اللہ کرے کہ مکمل ہو جائے، کیونکہ اب اس طرح کا ذہن بھی تو نہیں نہ رہا، عمر کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا پرانی ہو جاتی. ناصر صاحب، بلا امتیاز انصاف اور سستا اور فوری انصاف کیا پاکستان میں رہتے ہوئے دیوانے کا خواب ہے؟ بات یہ ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا، آبادی بہت زیادہ، چھوٹے چھوٹے تنازع لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں. جب تنازع ہوتے ہیں تو پھر اس کی صلح بھی تو کرنی ہے نا. تو یہ جو آلٹرنیٹ میتھڈ آف ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے نا ثالثی سے، وہ بہتر ہے. اور یہ کرتے ہیں ہمارے لوکل باڈیز، تو کرے اور لوگوں کے نپٹا دیں تو بہت ہی اچھا ہو، کیونکہ عدالتوں میں تو واقعی بہت دیر لگتی ہے.